نون لیگ کے دور حکومت میں پاکستانی بلند ترین شرح سے ٹیکس اور مختلف ڈیوٹیز ادا کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن اس کے باوجود رواں مالی سال میں ایف بی آر اپنا ریونیو کا ہدف حاصل کرتی نظر نہیں آ رہی۔ پروویژنل اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ یعنی کہ جولائی تا نومبر ایف بی آر اپنے ہدف سے 415 ارب روپے پیچھے ہے، جو کہ اس ادارے کی کارکردگی اور حکومتی پالیسیوں پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حکومت ایک جامد معیشت پہ ٹیکسوں کا بوجھ مسلسل بڑھا رہی ہے، جس نے نہ صرف لوگوں کی قوت خرید کو کم کیا ہے بلکہ معاشی سرگرمیوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ ویسے حکومت اس بات پر خوش ہے کہ اس نے ٹیکس گوشوارے جمع کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سال تقریباً 40% یعنی کہ ہر 5 میں سے 2 فائلرز نے سرے سے کوئی آمدنی ظاہر نہیں کی، یعنی کہ وہ 0 یا 0 ٹیکس فائل کر کے بھی فائلر بن گئے۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ سوچے کہ 24 کروڑ کے ملک میں 59 لاکھ لوگوں نے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے، جن میں سے 22.5 لاکھ نے 0 ٹیکس دکھایا۔ 75% کمپنیوں نے 0 ٹیکس فائل کیا۔ حقیقت یہ کہ شہباز حکومت نے صرف ان افراد اور اداروں پہ ٹیکسوں کا بوجھ بڑھایا ہے جو پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے تھے، یعنی کہ ٹیکس نیٹ میں تھے۔ نئے فعال ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد کو حکومت اپنے تمام تر دعووں کے باوجود نہیں بڑھا پائی۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی بھی موجودہ ٹیکس نظام کو مضحکہ خیز قرار دے چکے ہیں۔ آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اربوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا؟ نان فائلر کیٹیگری ہے، وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں، میں بالکل آپ کے قانون پہ کوئی یقین ہی نہیں رکھتا ہوں، نہیں دوں گا ٹیکس، جو مرضی کر لو۔ ہم کہتے ہیں تم نان فائلر بن جاؤ، اور جب گاڑی لوگے تو 10,000 روپے فالتو دے دینا۔ تو پھر میں نے چند سال پہلے کہا وزیر خزانہ کو، مجھے بھی نان فائلر بنا دیں یار، میں بھی بننا چاہتا ہوں۔ حکمراں اشرافیہ جناب بالکل مزے میں ہیں۔ ان کے شاہانہ اخراجات، جلسوں جتنی بڑی شادیاں اور تقریبات، الیکٹرک گاڑیاں، پھر برانڈڈ کپڑے اور بین الاقوامی دورے، سب ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اس غریب ملک کے امیر حکومت کے اخراجات بھی وہ بڑا شاہانہ ہیں۔ کفایت شاری دور دور تک ایجنڈے پہ نہیں، کیونکہ عوام کا خون نچوڑ کر حکومت کا خرچ تو پورا ہو رہا ہے۔ اندازہ کیجئے، صرف 2 مثالیں یہ کہ ایوان صدر کے اخراجات جو 2021-22 میں 98 کروڑ تھے، وہ رواں مالی سال میں بڑھ کر 2 ارب 70 کروڑ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات اسی دور میں تقریباً 74 کروڑ تھے، جو اب جناب بڑھ کر 1 ارب 75 کروڑ ہو چکے ہیں۔ یہ حکومت کی ترجیحات۔